والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والشافع المجرمين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد ورسوله المسدد أبي القاسم محمد وذريته وقابل حكمته وناطق حجته سيد المسلمين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات امام المشارق والمغارب سید الوسیعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب عنتر والد شبیر شبر قال في شانه الذرة علي يوم الخندق يغزل من عبادة الثقلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، آغاز ہے اس ذات حق کے نام سے کہ جس کی محبت ہر نہا خانہ فطرت میں موجود ہے، مگر اسے شعلہ ور کرنا مقصود ہے، اور اگر اسے شعلہ ور کر لیا جائے تو جس کی محبت کی آرزو تم رکھتے ہو وہ ذات حق کو خود تم سے محبت کرے گا، جیسا کہ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ محبت حق کا موسم تمہارے باطن سے نمودار ہو کر تمہارے ظاہر کو متجلی کر دے، اور پھر تمہیں کہنا نہ پڑے کہ میں اللہ والا ہوں، میں رسالت والا ہوں، میں علی ولی اللہ والا ہوں، بلکہ تمہارا کردار بتا دے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہوں، یعنی وہ جو موسم ہے وہ ظاہر کو متجلی ایسا کر دے گا کہ تمہارے زندگی کے ہر گوشے سے، ہر قدم سے، ہر عمل سے، تمہارے ہوئے سے ثابت ہو جائے گا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ لہذا اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کی ہمراہی اختیار کرو، یعنی یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ یوں تو پورا قرآن مجید جہاں سے بھی آپ تلاوت کریں گے وہاں سے بات محمد والے محمد کا تعلق ہے، لیکن یہ آیت ایسی جامع ترین آیت ہے کہ اگر انسان فقط اس ایک آیت پر اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرے تو گویا اس کی زندگی کامیاب ترین زندگی ہے۔ دو آیت کے بہت اہم پیغامات، پہلا پیغام اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، اور دوسرا پیغام صادقین کی ہمراہی اختیار کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں تب بھی آپ کامیاب نہیں، اور آپ اہل بیت کو لے لیں اور خدا کی توحید کو چھوڑ دیں تب بھی آپ کامیاب نہیں، یعنی دونوں چیزیں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب میں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اہل بیت کو نہیں لیا تو وہ بھی کامیاب نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اہل اسلام نہیں ہیں، یعنی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، لیکن انہوں نے امام حسین کی شان میں قصیدے کہے، مولا کائنات کی شان میں قصیدے کہے، تو فرمایا وہ بھی کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہے
سنت کو بھی اپنائے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نمازیں ہوں اور اہل بیت کی محبت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. وہ نماز نہیں ہے، وہ ٹھوکریں ہیں. اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. یہ طواف نہیں ہے، یہ چکر ہے. اور یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے. اس لیے میرے مولا کائنات علی علیہ السلام عبادت کی روح ہماری ولایت ہے. اگر کوئی ہماری ولایت کے بغیر عبادت کرے گا، یعنی اگر اس کے دل میں ولایت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو وہ عبادت ہی نہیں ہے. یعنی دونوں چیزوں کا اپنی زندگی میں گامزن رکھنا ہے. اور پھر تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی کیے جاتے ہیں ڈرنا. لیکن تقوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرو. اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے پچھلے والوں پر روزے فرض کیے تھے. کس لیے؟ مقصد کیا ہے روزے کا؟ ہدف کیا ہے روزے کا؟ وہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی انسان کی حیات کا مقصد متقی ہونا، مجلس کا مقصد متقی ہونا، روزے کا مقصد متقی ہونا. ہر عبادت کا مقصد ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنا. تو اب یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ یعنی اس خواہش کا پیدا ہو جانا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. ہر عمل سے پہلے، ہر قول و فعل سے پہلے یہ دیکھنا کہ کیا یہ عمل میرے رب کو راضی کرے گا یا خفا کرے گا. تقویٰ یعنی اس خواہش کا پیدا ہو جانا کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور عبادت کرنا ایسے نہ دوزخ کے خوف میں نہ جنت کی لالچ میں، بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرنا. یعنی تقوی کے معنی ڈرنے کے نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک بوڑھے ماں باپ ہوں جنہوں نے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کی ہو، کبھی مارا نہ ہو، کبھی کوئی اذیت نہ دی ہو. وہ بچہ چاہے گا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس سے میرے والدین کو تکلیف پہنچے. کیوں؟ تمہارے والدین تمہیں ماریں گے؟ ماریں گے نہیں، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ جو میرے محسن ہیں، جنہوں نے مجھے مجھ پر احسان کیا، جنہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، اگر میں ان کی محبت کا احساس نہیں کروں گا تو کس کی محبت کا احساس کروں گا؟ بس مولا کائنات فرماتی ہے کہ اے انسان، تو اللہ کی عبادت اللہ کے خوف سے ڈر کر نہیں کرنا، یہ غلامی کی عبادت ہے. جنت کی لالچ میں نہیں کرنا، یہ لالچ کی عبادت ہے. فرمایا اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرنا. اور پھر فرمایا علی نے ساری زندگی جتنی بھی عبادتیں کی ہیں نہ وہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ دوزخ کے خوف سے کی ہے، بلکہ حق کو لائق عبادت جانا ہے، اس نے اس کی عبادت کی ہے. صلوات پہ محمد والی. تو تقوی کو اختیار کرنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ مقصد روزہ تقوی، عبادت کی بنیاد تقوی، ہدف تقوی. تو یہ تقوی ہے کیا؟ تو آپ کی اور میرے مولا علی بن ابی طالب کا دور خلافت آیا اور میرے مولا گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے. سننے کے لیے دیا نا تو اور مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، بالکل اسی طرح جس طرح شب معراج پیغمبر آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش کی جانب بڑھے تھے. اور ایک مرتبہ علی آئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور بڑھ کر آ کر منبر پر اس مقام پر بیٹھ گئے جس پہ اللہ کے رسول بیٹھا کیا کرتے تھے. منبر رسول کی 3 سیڑھیاں تھیں. پہلی سیڑھی جس پر اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، اور جب رسول کے بعد خلیفہ اول آئے تو انہوں نے احترام میں پہلی سیڑھی کو چھوڑ دیا، وہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. خلیفہ دوم آئے، انہوں نے بزرگوں کے احترام میں دونوں سیڑھیوں کو
زمین پہ بیٹھ گئے. اور اب جب علی کا دور خلافت آیا تو میرے علی ممبر پر آئے اور آ کر اس سیڑھی پر بیٹھ گئے جس پہ اللہ کے رسول بیٹھا دیا کرتے تھے. بس یہ دیکھنا تھا. ایک مرتبہ مجمع میں باتیں بننا شروع ہو گئی, لوگ باتیں کرنے لگے, کیا بات ہے آج علی اس مقام پر بیٹھ گئے جس پہ رسول بیٹھا کیا کرتے تھے. میرے مولا کے پہلو میں مولا کے چاہنے والے عمار یاسر بیٹھے ہوئے تھے جو ولایت علی میں سرشار تھے. پوچھا ہے عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عرض کی علی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج علی منبر پر اس مقام پر بیٹھے جس پہ اللہ کے رسول بیٹھا کیا کرتے تھے. کانچو بس اتنا سننا تھا. میرے مولا کو جلال آیا, جلال کے عالم میں منبر میں ہاتھ مار کے فرمایا علی یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا شے ہے, میں تو رسول کے دوش کا سوال ہوں, میں رسول کے دوش کا سوال ہوں. ہو سکتا ہے کوئی آبجیکشن کرے کہ جناب آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ علی دوش رسالت کا سوال ہوئے, علی کے پاؤں موہے نبوت پر آئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ توہین نہیں ہے. میں نے کہا کہاں سے توہین ہے بھائی؟ گھر میں آپ سب کے قرآن موجود ہے نا. قرآن پر اگر کوئی اخبار رکھ دے تو توہین ہے, قرآن پر ناول رکھ دو توہین ہے, سائنس کی بک رکھ دو توہین ہے. لیکن اگر قرآن کے اوپر قرآن آ جائے تو کسی کا اعتراض نہیں ہوگا. محمد بھی قرآن ہے, علی بھی قرآن ہے. اللہ کے محمد والے تو اب میرے مولا آ کر منبر پر بیٹھے اور ایسے میں سائل آ گیا اور سوال کیا یا علی یہ تقویٰ کیا ہے جو ہر عبادت کی بنیاد ہے؟ تو جو بنا یہ تقویٰ ہے کیا کہ روزے کا ہدف مقصد تقویٰ, نماز کا مقصد تقویٰ, ہر عبادت کا مقصد تقویٰ. تو میرے مولا کائنات نے توجہ رکھیے گا, مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک مثال کے ذریعے سے تعریف بیان کی جسے منطق میں تعریف بالمثال کہتے ہیں. مولا نے مثال کے ذریعے سے تقوی کی ڈیفینیشن فرمائی. مولا نے فرمایا کہ تقویٰ ایک سواری جانور کی طرح ہے جس پر تم سوار ہو اور اس کی مہار جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ تقویٰ تمہارے اندر ہے. جب تک تم اس کو انسٹرکشن دے رہے ہو اور وہ فالو کرتا چلا جا رہا ہے, اس کے معنی یہ جب تک تمہارے اندر تقویٰ ہے. جب تم انسٹرکشن دے رہے ہو اور وہ اگنور کر رہا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس پروپورشنل کے حساب سے اتنا ہی تقویٰ تمہارے اندر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی جب تک تم اپنے نفس کو چلا رہے ہو اس وقت تک تم متقی ہو. جب نفس تمہیں چلا رہا ہے اس کے معنی یہ ہے تقویٰ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور مولا کا کلام ہے, کسی عام بشر کا کلام نہیں ہے. بھائی توجہ رکھیے گا, مشکل باتیں ضرور ہیں لیکن میری مشکل یہ ہے کہ مشکل باتیں اگر مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہیں کروں گا تو کیسے کروں گا؟ کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں اسے پکارنا جو غریب و مفلس کی مدد پر بھی آ جائے. کہیں اسے نہ پکار لینا جو نبی کی پکار پر بھی نہ آئے. سلام پہ محمد والے سواری جو جانور کی طرح ہے, جب تک تم اسے انسٹرکشن دے رہے ہو اور فالو کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہے. اگر اس کے الٹ ہو جائے, میرا دل نہیں چاہتا, میں یہ نہیں کرتا, میرا دل نماز کا نہیں چاہتا, میرا دل روزے رکھنے کا نہیں چاہتا, یا میرا دل بڑا عبادت کرنے کا نہیں چاہتا, جب یہ چیز آ گئی اس کے معنی ہے کہ کنٹرول نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. تم نفس کو نہیں چلا رہے, نفس کو بھی چلا رہا ہے. اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد تقویٰ ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ کھانا کھائے, نفس کہہ رہا ہے, انسان کا نفس چاہتا ہے پانی پیے, لیکن انسان اس وقت عمل کی منزل پر نفس کو مرضی معبود کا تابع بناتا ہے. تو اگر نفس کو مرضی معبود کا تابع بنا رہا ہے
مرضی معبود کا تابع بناتا ہے کہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن اس وقت نہیں کھاؤں گا کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اللہ نے آپ پر رمضان میں ساری حجت تمام کر دی. بس ایک جملہ ہے اور بات اگلے مرحلے میں جاتے ہوں گے. کس طرح بھائی پانی کھانا پینا یہ عام دنوں میں تو حلال ہے نا, لیکن روزے میں انسان نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بتا دیا کہ جب تم ایک مہینے توجہ تم نے حاضر کرو, جب تم ایک مہینے اللہ کے کہنے پر حلال سے نہیں بچ سکتے ہو تو کیا 11 مہینے اس اللہ کے کہنے میں حرام سے نہیں بچ سکتے؟ سلام پہ محمد والے جب ایک مہینے حلال سے بھی بچ رہے ہو تو 11 مہینے حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا, یعنی ہر عبادت کی بنیاد تقویٰ ہے. اب میں ان کے سامنے کیا عرض کروں کہ جن کے پاس کوئی بیلنس موجود ہی نہیں ہے تقوی کی, لیکن میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس امام کے ماننے والے ہیں جو امام المتقین ہے, جو ایسا امام ہے کہ آیا ہے خانہ کعبہ میں گیا ہے مسجد سے. صلی محمد والے فرمایا تقوی کو اختیار کرو اور پھر کونوا مع الصادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے اب یہاں پہ رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ یہ جو کہہ رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, آپ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, کیا یہ ہم سے کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو یار محمد بیٹھے ہیں, جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں, یعنی سب سے پہلے اس ماحول میں جس ماحول میں آیت نازل ہوئی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, آج جب تک تم صادقین کے ساتھ نہیں ہوگے تم کامیاب نہیں ہوگے, تو پھر اب اللہ پہ واجب ہے کہ وہ بتائے کہ صادقین کون ہے. تو اللہ نے اہتمام کیا, اللہ نے کون سے بھی سنوایا اور علی کو ہاتھوں میں اٹھا کر دکھوایا. پیغمبر نے کوئی رات کی تاریکی میں نہیں کہا تھا, دن کے اجالے میں کہا تھا, ویرانے میں نہیں کہا تھا, بند کمرے میں فیصلہ نہیں کیا تھا, بلکہ میدان میں کہا تھا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا. اگر جملہ سنتے جائیے کہ پیغمبر نے اٹھایا تو ایک علی کو تھا. توجہ, پیغمبر نے اٹھایا ایک علی کو تھا لیکن دکھایا 12 علی کو تھا. سلوات پہ محمد والے محمد. تو پیغمبر بار بار تعارف کروا رہے ہیں صادقین کا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تعارف کروایا کہ پیغمبر اسلام مسجد نبی کے منبر میں بیٹھے ہیں اور ایسے میں کوئی مسجد کھڑی ہوئی ہے اور آیت نازل ہو رہی ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, المصباح زجاجہ, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ويضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثالا للناس والله بكل شيء عليم. کون سی آیت؟ آیت نور. آیت نازل ہوئی, اے پیغمبر کہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثلا وہی کمشکاۃ فیہا مصباح. توجہ رکھیے گا, ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ توحید ہے جو ایک تاپ میں رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ کسی آگ سے روشن نہیں ہوا بلکہ اسے ہم نے روشن کیا ہے, اور شجرے مبارک تیل سے روشن کیا ہے, کسی دنیاوی تیل سے روشن نہیں کیا. اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر ایک گوہر درری ہے جو شیشے کی طرح چمک رہا ہے, اور پھر فرمایا کہ نور پر نور ہے. اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اب توجہ سننے والا ہے, یہ چراغ توحید ہے, یہ چراغ توحید ہے. پھر فرمایا کہ یہ چراغ توحید اللہ نے ان گھروں میں روشن کیا
تفسیر دور منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا گھر ہے جس گھر میں اللہ کی توحید کا چراغ روشن ہے؟ یہ کون سے گھر ہیں؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کرام کے گھر ہیں جن میں توحید کا چراغ روشن ہے۔ بات ہو گئی، میسج پہنچ گیا، تو اب خلیفہ اول کو بیٹھ جانا چاہیے تھا نا، لیکن کیونکہ خلیفہ اول اہل بیت کے فضائل آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے، اس لیے آگے بڑھ کے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ جو دروازہ مسجد نبی کے اندر کھلا ہوا تھا، ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو سارے دروازے بند کروائے تھے اور ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، سارے دروازے بند کروائے اور ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ بھائی آپ نے یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن ایک جملہ حاضر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بزرگ تو صاحب ہے، تم آپ بتائیں، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے سب کے دروازے بند کر دیے اور علی کے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ کس نے احترام کیا؟ یہ پیغمبر نے، یہ کھلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ بھائی یہ تو پیغمبر کا احترام ہے نا کہ پیغمبر نے دروازے جو کھلا تھا اسے کھلا چھوڑ دیا۔ ارے علی تو وہ ہے کہ اللہ نے جس کے لیے خانہ کعبہ میں نیا دروازہ بنا دیا۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ اول مڑے اور مڑ کر اس دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ جو علی و فاطمہ کا گھر تھا، اور پوچھا، عرض کی، یا رسول خدا کیا یہ گھر ان گھروں میں ہے؟ توجہ، کیا یہ گھر ان گھروں میں ہے جس میں توحید کا چراغ روشن ہے؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ گھر ان سارے انبیاء کے گھروں میں سب سے افضل ہے۔ صلوات پہ محمد علیہ محمد۔ یہ گھر ان سارے انبیاء کے گھروں میں سب سے زیادہ افضل ہے، جس گھر میں توحید کا چراغ روشن ہے۔ آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ جو گھر افضل ہوتے ہیں، یہ گھر جو افضل ہوتے ہیں، یہ سیمنٹ بجری اینٹوں کی وجہ سے افضل ہوتے ہیں یا گھر والوں کی وجہ سے؟ ایسا گھر والوں کی وجہ سے، بھائی بہت اچھا گھر ہے، کچھ دنوں بعد کچھ خراب لوگ وہاں پہ آ گئے، کیا بھائی مکان تو وہی ہے لیکن گھر والے دوسرے ہیں، توجہ فرمائی آپ نے؟ تو گھر افضل اور مفضول ہوتے ہیں گھر والوں کی وجہ سے۔ تو اب امام جلال الدین سیوطی تفسیر دور منصور نے بتا دیا، انہوں نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی و فاطمہ وہ ہیں، حسن حسین وہ ہیں کہ جو انبیاء سے بھی افضل ہے۔ یعنی علی وہ ہے جو آدم سے افضل ہے، علی وہ ہے جو نوح سے افضل ہے، علی وہ ہے جو ابراہیم سے افضل ہے، علی وہ ہے جو اسماعیل سے افضل ہے، علی وہ ہے جو عیسیٰ سے افضل ہے۔ تو جس کا مقابلہ انبیاء نہ کر سکے، اس کا مقابلہ میدان سے بھاگنے والے کیسے کریں گے؟ صلوات پہ محمد والے محمد۔ اس کا مقابلہ میدان سے جانے والے کیسے کریں گے؟ وہ تو ایسا نفس نفیس ہے، وہ ایسا آئینہ حیات انسانی ہے۔ ذات علی وہ ذات ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے گیسوئے پریشان سنبھالنا ہو تو اپنی حیات کو علی کی حیات میں ڈال کر بیلنس کو چیک کر لے، تاکہ نقائص سے زندگی دور ہوتے چلے جائیں، برائیاں دور ہوتی چلی جائیں۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ نفس ایسا نفس نفیس ہے، وہ نفس ایسا نفس نفیس ہے، ایسا بلند ہے، ایسا اعلیٰ ہے، ایسا نفس فرید ہے کہ اگر چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور مظاہرے میں رسول کی پشت پر آ جائے تو نفس رسول کہلائے۔ وہ ایسا نفس نفیس ہے، وہ ایسا بلند ہے کہ وَمَن يَشْفِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جس
کی مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر عمل اللہ کا عمل، اس کا ہر عمل اللہ کا عمل، اور اس کا ہر عمل اللہ کا عمل اس لیے ہے کیونکہ علی نے اپنے آپ کو اطاعت کی منزل میں پیغمبر کے تابع بنایا ہے، اور ایسے تابع بنایا ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں اور رخ مسجد اقصی کی طرف ہے، اور ایسے میں درمیان نماز آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر رخ موڑ لو اس قبلے سے اس طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. یعنی انسان مسلمان نبیوں کی آرزو یہ رہی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی آرزو یہ ہے کہ محمد راضی ہو جائے. موڑ میں اس قبلے کی طرف کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. ساری تاریخوں نے لکھا، توجہ، ساری تاریخوں نے لکھا، سب نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، امام احمد بن حنبل نے لکھا اپنی مصنف کے اندر کہ پیغمبر نماز ادا کر رہے ہیں ظہر کی، 2 رکعت نماز ہو چکی اور درمیان نماز آیت آئی، پیغمبر رخ موڑ لو خانے کعبہ کی طرف، پیغمبر مڑے، پیچھے صحابہ موجود تھے جو نماز پڑھے تھے، پیغمبر کے پیچھے علی تھے اور صحابہ تھے. پیغمبر نے رخ موڑا، جیسے جیسے پیغمبر رخ موڑتے گئے ویسے ویسے علی ابن ابی طالب بھی رخ موڑتے گئے. باقی صحابہ یہی پریشان رہے کہ پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے، پیغمبر کس طرح جا رہے ہیں. لیکن علی کا ایمان ایسا ہے کہ جیسے جیسے پیغمبر مڑتے چلے گئے ویسے ویسے علی مڑتے چلے گئے. صلی اللہ علیہ محمد. لیکن ایک سوال رہ گیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ کہا پیغمبر موڑ لو اپنا رخ مسجد اقصی سے کعبے کی طرف. کیوں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو ایک سوال تو ہے نا، پیغمبر ایسا کیا تھا کعبے میں کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے؟ کوئی ایسی راز کی بات تھی نا کعبے کے اندر کہ پیغمبر چاہ رہے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے؟ تو وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، وہ آمد علی ابن طالب کی وجہ تھی. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. بس عزیزو، یہ شیر خدا کا ماننا ہے. اور کافی دیر ہو گئی ہے، رات کا وقت ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں ملے. یہ اس کا ماتم ہے کہ جس کا جنازہ مسجد سے نکلا ہے. خدا کوئی ہمیں اس کا جانا ہے. یہ اس کا ماتم ہے کہ پورا کوفہ رو رہا ہے. کوفے کی بیوائیں اپنے یتیم بچوں کو لے کر ہاتھوں میں دودھ لے کر آ رہی ہیں. پورا کوفہ یتیم ہو رہا ہے. امت محمدیہ یتیم ہو رہی ہے. راوی بیان کرتا ہے، آوازوں کو آزاد کرنے کا ذرا لو. راوی بیان کرتا ہے کہ 18 رمضان کو میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی ہمدار کی. بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. آپ بھی بیٹی والے بیٹھے، مدار والے بیٹھے ہیں. ایک بیٹی نے اپنے باپ کے لیے دسترخوان بچھایا، اہتمام کیا، ایک ظرف میں دودھ لا کے رکھا، ایک ظرف میں نمک لا کے رکھا، اور اپنے بابا کی پسندیدہ روٹی جو کی روٹی لا کے رکھی. ہائے میں کس طرح کروں. مولا نے کہا اے بیٹی ام کلثوم، تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا. تمہارے بابا نے کیا کبھی ایک وقت میں 2 سال سے کچھ کھایا ہے؟ بیٹی نے چاہا کہ باپ دودھ پی لے، ضعیف ہے. کہا بیٹی دودھ اٹھا لو. کوفے میں کئی یتیم بچے ہیں جنہیں دودھ پینے کے لیے میسر نہیں ہے. بیٹی نے دودھ اٹھایا، مولا نے جو کی روٹی نمک سے افطار کیا، اور ساری رات حجرے میں تشریف فرما رہے.
عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کے بار بار صحن میں آتے ہیں اور اپنی ریش مبارک پکڑ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں یہ وہی رات ہے کہ جس رات میری ریش مبارک میرے سر کے خون سے خیزاب ہو جائے گی. جب صبح کا وقت قریب آیا میرے مولا اپنے گھر سے نکلے اور صحن خانہ میں آئے. بڑھ کر مرغابیوں نے میرے مولا کے راستے کو روکا. میرے مولا بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ایک مرتبہ بڑی شفقت سے مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اے ام کلثوم دیکھو یہ تمہارے بابا کا ماتم کر رہی ہیں. اے ام کلثوم ان کے پانی کا خیال رکھنا, ان کے دانے کا خیال رکھنا. مولا آپ کو جانور کے پانی دانے کا کتنا خیال ہے. ارے آئیے کربلا کے میدان میں شب عاشور سکینہ کے خیمے سے مولا سلامت رکھے. بیان کرتا ہے میرے مولا گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے اور نہیں کو اٹھایا. اے نہیں اٹھ نماز پڑھ. جو علی اپنے قاتل کو بھی نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والے کو بھی نمازی کیسے پسند کر سکتا ہے. اگر میرے مولا گلدستے اذان پڑھائے اور میرے مولا نے اذان کہی. ہاں آپ آرام سے سن رہے ہیں, میں بھی آرام سے بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ اذان کوئی عام اذان نہیں ہے. یہ علی کی آخری اذان ہے. یہ اذان صبح عاشور والی اذان کی طرح ہے. جیسے صبح عاشور اذان علی اکبر نے دی ہے نا, اس اذان نے بھی زینب کو اٹھایا. ہاں اس اذان نے بھی زینب کو اٹھایا. اذان دے کر میرے مولا جان نماز سے تشریف فرما ہوئے. واجب نماز پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ. ہائے اذان کس طرح سنائے کہاں بیٹھے ہیں آپ. اذان ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی. تلوار میں چلنا تھا, علی کے سر پر لگی, علی کا سر پھول کی طرح کھل گیا. نماز خون میں کل ہوئی, ریشم والا خون سے خیزاب ہوئی. اس کو کی صدا گونجی. ہائے میں کس طرح کہوں مولا یہ آپ کا مقدر ہے نا کہ آپ کے سر پر سر لگی, لیکن آپ کو سر اٹھانے کا موقع تو ملا. سلام ہو حسین پر کہ شمر پشت پہ سوال ہے اور ایک خنجر کو پھینکا ہے. بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے, کبھی سینے پہ آتا ہے, کبھی سینے پہ بیٹھتا ہے, چلے کی طرف سے دبا کرتا ہے, پھر کمر دلواتا ہے. ارے بہن ماتم کر رہی ہے. اے نانا مرکز سے نکلو, یہ امت حسین کو دبا کر جزا کرتا. بولے کوئی خبر نہیں ہمارے محمد کی. مولا فرماتے ہیں اے میرے شیعو ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں جب ہر بیٹے کو روتی ہے. ایسا کرو. میرے مولا نے کہا ہے حسن مجتبیٰ نماز کو مکمل کرا. حسن آگے بڑھے, بڑھ کر نماز کو مکمل کیا. ہائے میں کس طرح کہوں, چاہنے والے جمع ہو گئے, اصحاب جمع ہو گئے, بیٹے موجود ہے. چند قدم میں مولا چلے, آگے بڑھ نہ سکے, زہر ساری جسم میں صلاحیت کر گیا. کہا اے بیٹا حسن چٹائی منگاؤ. ہائے وہ علی جو فاتح خیبر تھا, جو دو انگلیوں سے خیبر اٹھاتا تھا, اتنا کمزور ہے کہ چٹائی منگائی گئی. ہائے علی کو چٹائی پر لٹایا. یہ علی کی زندگی میں علی کا جنازہ اٹھا ہے. کچھ جنازے ایسے ہیں عالم اسلام کے, کچھ جنازے ایسے ہیں جن کو چٹائی پر اٹھایا گیا. ایک جنازہ ہے موسی کاظم کا کہ 4 مزدوروں کے ذریعے انہیں بغداد پر زہر دیا گیا. اور جب چاہنے والے پہنچے تو کیا دیکھا, سلام اس قیدی پر کہ شہادت کے بعد بھی جس کے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. اور تیسرا جنازہ ہے قاسم کا کہ جب گھوڑے کی ہی سے زمین پر آئے ہیں نا اسد آواز کو آزاد کریں گے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں آل محمد کے. ایسے نہیں سننا, حق کی ولایت عطا کرنا نا اسد. قاسم جب گھوڑے کی ہی سے زمین پر آئے تو ایک بات سنا دی, اے میرے چچا آخری سلام. حسین سلام کی طرح بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے, فوج سمجھی عباس آ رہے ہیں, جلال تھا نا عباس کا. دائیں گھوڑے بائیں کی طرف بڑھے, بائیں گھوڑے دائیں کی طرف, ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے گھوڑے کی ٹاپوں میں قاسم کا لاشا برباد ہو گیا. حسین آئے, چٹائی لگائی تو گھوڑ کو چٹائی پہ جمع کیا. ادھر کوئی مدد پر ہمارے محمد. ہائے اگر میں کس طرح کروں, علی جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے نا, علی جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے, حسن ہو رہے ہیں, حسین ہو رہے ہیں, نبی سے عباس سر پیٹ کر ہو رہے ہیں.
بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں اے حسن صبر کرو، اے حسین صبر کرو، اے محمد حنفیہ صبر کرو، اے جعفر صبر کرو، اے عباس مت رو، یہ رونے کی منزل نہیں ہے۔ میں کیسے کہوں کہ جو علی سارے راستے یہ کہتا رہا کہ صبر کرو، جیسے ہی گھر قریب آیا دروازے پر زینب کو روتے ہوئے دیکھا، علی سے زینب کو رونا برداشت نہیں ہوا، علی رونے لگے۔ علی میں کہوں گا مولا آج سر پر چادر ہے، آج سر پر چادر ہے، بھائی موجود ہے، آئیے یہی کوفہ ہوگا، اے سر پر چادر نہیں ہوگی، ہاتھوں میں رسی ہوگی، پشت پر نہیں تازیانے بالا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پائے اللہ اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما، قبر کو نور آل محمد سے مدد فرما، اس گھر پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، ہمارے علم جسم آخر کے ساتھ فرما، تاکہ بھائی وقتوں سے بچ بچھانے اور گاہی توفیقات سے زندگی میں باقی محمد والے نظام امام حق کے ظہور کا چیز کرنا، ان کی لشکر میں شامل